یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور توکل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فتح اور نصرت سے ضرور سرفراز فرمائے گا اور اس مشن کو پورا کرے گا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، یعنی اطمینان اور ثابت قدمی عطا کی، اور ان مومنوں پر بھی جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اور اللہ نے ان کی مدد فرشتوں کے لشکر سے کی جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی حوازن کے باقی مانند لوگوں پر بھی مہربانی فرمائے، اور وہ مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ مکہ کے قریب جعرانہ کے مقام پر تھے، اور یہ واقعہ غزوہ حنین کے 20 دن کے بعد کا ہے کہ حوازن کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور اس جنگ کا جنگ حنین کو جب شکست کو فتح میں اللہ نے کیسے بدلا، اپنے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ تو اس وقت تو یہ لوگ بھاگ گئے، مگر حوازن کے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول فرمائی، جس کا اعلان اس آیت 28 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ اب یہاں پر مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک نجیس ہوتے ہیں تو ان کو مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے نہ دو۔ یہی وہ معاملہ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے سورہ برات نازل ہوئی، جس میں اس سال کے بعد مشرکین کو حج کرنے کی یا ننگے برہنہ طواف کرنے کی کوئی اجازت نہ تھی۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ان مشرکین کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دیں۔ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کے ساتھ کیے گئے اور حکم دیا تھا کہ یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا۔ یہ ہم سٹارٹنگ میں انٹروڈکشن میں بھی اس بات کو جان چکے ہیں۔ اگلی آیت 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، اور جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ تو جزیہ کلیکٹ کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا۔ یہاں اس آیت 29 میں ایک تو مشرکین کا معاملہ پچھلی آیت میں نپٹا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب اہل کتاب کا معاملہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور کفار کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کھلا دین سامنے ہونے کے باوجود بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اہل کتاب سے جہاد کرنے کا یہاں پر حکم آ رہا ہے، اور جزیہ نہ دینے کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے نا، اور آخرت کے دن پر بھی یقین نہیں رکھتے، اور حرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اس حرام کو بھی حرام نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرو۔ یہاں دیکھیے قتال کا ورڈ آ رہا ہے، قتال کرو، انہیں مارو، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کے دے دیں۔ اور اس آیت سے ایک بہت بڑی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اہل کتاب پچھلے رسول اور انبیاء کو تو مانتے تھے، لیکن صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کو نہیں ماننے کی وجہ سے، ان کا تمام انبیاء سے جو ایمان تھا وہ سب کچھ ضائع کر دیا گیا ہے۔ دیٹ مینس اٹ از ڈسکوالیفائڈ۔ اگر کہ کوئی سب کو مانتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، ان کو اپنا آخری پیغمبر نہیں مانتا، تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا ایمان سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں پر
نہیں تھا، اس کے مطابق نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے خود کی آرا، اپنے خود کی تھاٹس کے اکارڈنگ اپنے دین کا پالن کر رہے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو فالو کرتے آ رہے تھے، کیونکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام علیہ نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کی تشریف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت، آپ کے مبعوث ہونے کی بشارت اور آپ کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا تھا، مگر جب آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے ایمان لانے کے بجائے کفر کو اختیار کیا، حالانکہ تمام رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف و افضل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف بھی جہاد کی تیاری کی تھی۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہو گیا تھا کہ عرب کے اطراف جتنے بھی یہودی یا اہل کتاب ہیں ان سب سے جنگ کی جائے، یا تو ان کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو اسلام قبول کر لیں یا اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے، اور یا پھر جزیہ دے کر وہاں ذلیل ہو کر پستہ قوم کی طرح زندگی بسر کریں۔ اسی آیت پر بیسڈ آگے کی جنگیں لڑی گئی، جس میں کہ رومیوں کے خلاف بھی جہاد کیا گیا۔ یہود اور نصاری سے قتال ان کے کفر اور شرک کے بنا پر کیا گیا۔ وقالت اليهود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ اس سے پہلے کہ کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اس آیت 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود اور یہود اور نصارہ کے کفر کو اور ان کے شرک کو عیاں کرتے ہیں، جیسے کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان دونوں جماعتوں کی اس عقیدے کی تکذیب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی ان کے دعوے محض جھوٹ اور افطرا ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یعنی جس طرح یہ لوگ گمراہ ہیں اسی طرح پہلی امتوں کے لوگ بھی گمراہ تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ انا یوفکون، یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، یعنی یہ حق سے کیسے گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ظاہر ہے وہ حق کو جھوٹ کر یہ باطل کو اختیار کر رہے ہیں، یعنی بے بنیاد باتیں اللہ پر گھڑتے ہیں اور اپنا خرابہ کر رہے ہیں، تو اس پر اللہ نے ان پر لعنت کی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو، ان کے مذہبی فیتھ کو اور